اس پروونگ کے دوران وہ کرتے یہ تھے کہ کسی نمک کو بھی یا کسی زہر کو بھی جس کو وہ جانتے تھے کہ ایلوپیتھک استعمال سے یا طب کے استعمال سے یا انسانی تجربے سے ہمیں علم ہو گیا ہے کہ یہ زہر کیا کیا اثر دکھاتا ہے، تو اس کو اتنا ہلکا کر دیتے تھے، پوٹنٹائز کہتے ہیں اس کو۔ ڈائلیوشن اور پوٹنٹائزیشن میں فرق صرف اتنا ہے، ڈائلیوشن میں نے اس کا محلول ہلکا، بہت ہی ہلکا کر دیں، پوٹنٹائز کا مطلب اس کو بار بار پھر جھٹکے بھی دیتے چلے جائیں، وہ دراصل تو برابر ملانے کی خاطر ہی ہے۔ بہرحال وہ جو پوٹنٹائز فارم میں وہ ان کو استعمال کرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ کیا اثر ہوا، اور یہ دیکھنے کے لیے پھر بلائنڈ ایکسپیریمنٹس بھی کیے جاتے تھے۔ یعنی ہنیمان کو تو پتا تھا کہ میں مثلا ایکونائٹ پہ تجربہ کر رہا ہوں، لیکن اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں بتاتا تھا کہ ایکونائٹ پر ہے۔ وہ کہتا یہ دوائی ہے، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ اس طرح دن میں 10 15 20 25 دفعہ کھاؤ۔ وہ کھانے سے وہ جو رپورٹ کرتے تھے اپنے اثرات کی، تو اس سے ہنیمان کو یہ یقین دن بدن زیادہ قوی ہوتا چلا گیا کہ اس میں کوئی گپ شپ نہیں ہے، میں ہی سائنٹیفک طریقے پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جسم کو ہلکی سے ہلکی ڈوز کا حملہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور جس کا ہمارا کانشیس دماغ، یعنی وہ دماغ جو بیدار مغزی سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا اندر کوئی نظام احساس ایسا خدا نے بنایا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ معلوم کر لیتا ہے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے۔ بس نمک جو 1 گرین میں کسی کو کھلایا جائے، وہ بھی جسم کو پتا ہے کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، وہ اس کا مثبت اثر دکھاتا ہے۔ نمک جب 1 گرین کے کروڑوں حصے میں دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ اثر دکھاتا ہے بلکہ اور لطیف اثرات بھی دکھاتا ہے جو اس سے پہلے اس جسم نے محسوس نہیں کیے تھے۔ تو نمک کی تمام یادداشت ایک لطیف سائے کی طرح اس محلول میں ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ زبان سے لگتے ہی جسم کو ایک پیغام دیتی ہے جس کو روح قبول کرتی ہے۔ اس لیے میں اس کو روحانی علاج کہتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک جو ایلوپیتھک تحقیقات ہے دفاعی نظام کے متعلق، وہ ابھی تک اتنی کروڈ ہے کہ اس سارے دفاع کو اس سارے دفاع پر اس قسم کا سایہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔